الدنيا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ حضرات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے. اس ماہ مبارک میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ رجب مجھ محمد کا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کرام پر مجھ محمد کو فضیلت حاصل ہے. آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ سب سے افضل مہینہ تو رمضان کا ہے، تو شعبان کی اتنی فضیلت کیوں ہو گئی؟ تو ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، توجہ کیجیے. میرے نبی نے فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں پر اس قدر فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح مجھ محمد کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. اور پھر آگے میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ رمضان اور شعبان کا مقام الگ الگ ہے. شعبان کا ذکر کیا تو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا، اور جب رمضان کا ذکر کیا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ دن اور مہینے سب میرے ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ جب کسی شخص کے ساتھ ایک دن میں کچھ مصیبتیں آ جائیں، ایک ہی دن میں اس کے 2-3 نقصان ہو جائیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ آج تو کچھ دن نہیں ایسا ہے، آج تو تیاڑا ہی ماڑا ہے. جبکہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے. دن اور مہینے کس کے ہیں؟ سب بولیں کس کے ہیں؟ یہ دن اور مہینے اللہ کے ہیں،
اور ان میں تقسیم بھی کس نے کرنی ہے؟ کسی کو اس نے مصائب میں ڈال دینا ہے تو کسی کو اس نے پرسکون ماحول دے دینا ہے، مشکل میں ڈالنا بھی اس کے بس میں ہے، مشکل سے نکالنا بھی اس کے بس میں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ ہم جب مشکلوں میں پڑ جائیں تو ہمیں وہی کچھ کہنا چاہیے جو حضرت حسین نے کہا تھا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں صبر کر رہا ہوں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت انس نے یہ حدیث نقل کی، پھر حضرت انس ایک اور حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آپ کے صحابہ اس ماہ مبارک کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے، مسلمان اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے، صدقات و خیرات کا اہتمام ہوتا، سوداگر بیوپاری اپنا اپنا قرض وصول کرتے، ادا کرتے تاکہ لین دین کا معاملہ صاف ہو سکے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر جو حد لگنی ہوتی اس پر وہ حد لگا کر اس کی سزا کا اعلان کر دیا جاتا اور بے گناہوں کو باعزت بری کر دیا جاتا۔ صحابہ کرام یہ کیوں کرتے کہ وہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ پرسکون کر لیتے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، آپ کے ہاں اگر کسی مہمان نے آنا ہو تو آپ اس کی آمد سے پہلے کتنی تیاریاں کرتے ہیں؟ آپ کا گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کے وسائل زیادہ ہوں یا کم ہوں، آپ کے گھر میں مہمانوں کے لیے سامان ہو یا نہ ہو، آپ محلے سے کسی سے ٹیبل مانگا، کسی سے کوئی گدی مانگ لی، مہمان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے یہ چیزیں رکھنی ہیں، دسترخوان سجانے ہیں، ان پہ کھانے رکھنے ہیں، مہمان آ رہے ہیں۔ عام بندے نے ہمارے ہاں مہمان بننا ہو، ہم اس کی خاطر داری کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مہمان آ جائے ہم پھر بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اس کی طبیعت کے منافی ہو۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے ناراض ہو کر نہ چلا جائے، ہم اتنا خیال کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کے صحابہ کی عزتوں پر، عظمتوں پر، وہ اس ماہ مبارک کو مہمان سمجھ کر اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جتنا اس کائنات میں کوئی بھی اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، اور اس ماہ مبارک کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے دیکھا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، حدیث ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی پاک اس ماہ مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے، لیکن محدثین نے اس پہ جرح کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے لگاتار روزے نہیں رکھے۔ توجہ، کبھی 3 سے 4 اکٹھے رکھ لیے، پھر بیچ میں 1-2 دن وقفہ کر لیا، پھر رکھ لیے۔ ایسے کیوں کیا؟ کہ امت کو ایک پیغام مل جائے
کہ تم پر شعبان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ اور حضرت اسامہ ابن زید نے نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس ماہ مبارک میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ بتائیے۔ میرے نبی نے کہا، اسامہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، لوگوں کے اعمال نامے جمع کیے جاتے ہیں، مجھ محمد کے بھی اعمال نامے، مجھ محمد کے بھی اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں۔ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب مجھ محمد کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں تو مجھے روزے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں کبھی اپنے اعمال کی پرواہ ہوئی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو دل میں آئے کرتے جاؤ، جو برائی کرنی ہے کرتے جاؤ، جتنی بے حیائی پھیلانی ہے پھیلاتے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کائنات کے سردار، انسانیت کے سردار امام الانبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد کے اعمال بھی پیش ہوں گے۔ ہم نے کبھی فکر کی ہے؟ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک کو پورے سال میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنی کہ اس ماہ مبارک میں، لیکن آپ نے فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا نبی پاک نے خود تو روزے رکھے لیکن امت کا بخوبی احساس تھا، آپ امت کے ہمدرد تھے، آپ کو علم تھا میری امت مشقت میں پڑ سکتی ہے، اس لیے امت کو سارے روزے رکھنے سے منع کر کے یہ بتا دیا کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تمہیں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی پاک کو پتہ تھا میری امت مشقت میں پڑ سکتی ہے۔ آپ کو علم ہے جب آپ نے معراج کی، یہ تو سب بیان کرتے ہیں 50 نمازیں مل گئی، کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ روزے کتنے ملے تھے؟ 6 ماہ کے۔ کتنے روزے ملے تھے؟ آپ میں سے کم ایسے حضرات ہیں جن کو علم ہوگا، 6 ماہ کے روزے مل گئے، کم ہوتے ہوتے 1 ماہ کے رہ گئے، 30 روزے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، کچھ رمضان تو 29 کے بھی ہوتے ہیں، میرے نبی نے فوراً فرمایا روزے 29 رکھو گے یا 30 رکھو گے، اللہ ثواب پورے 30 روزوں کا عطا کرے گا۔ ہم تو بے بس ہیں نا، ہمارے ملک میں چاند کس نے نکالنا ہوتا ہے؟ حکومت وقت نے۔ رمضان کا چاند بھی نکالتی ہے حکومت وقت، عید کا چاند بھی نکالتی ہے حکومت وقت۔ ہم حکومت کے پیروکار ہیں، ہم سے پوچھ نہیں ہونے والی، ہم بے بس ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ اب زیادہ جو چانس بن رہا ہے وہ 23 مارچ کا بن رہا ہے۔ اللہ کرے 23 مارچ کو روزہ ہو جائے، آپ سب یہ چاہتے ہیں نا ہو جائے، رمضان کی تیاریاں ہیں نا آپ سب کی، لیکن کیا پتہ 24 پہ لے جائیں یا 23 سے بھی 22 پہ لے جائیں، یہ حکومت ہی بہتر جانتی ہے، ہمیں جیسے انہوں نے کہہ دیا ہم نے وہ کر دینا۔ تو بہرحال ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا احساس تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شعبان کے کچھ فضائل رکھ دیے، اس سے پچھلے جمعے کے اندر زکوٰۃ پر بات ہوئی، اس سے پچھلے جمعے پر بھی فضائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جسے کہتے ہیں شب برات، جلدی میں کہیں تو شب رات کہہ دیتے ہیں، کچھ شب قدر کہہ دیتے ہیں، شب قدر اور ہے، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے،
لیکن لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، فرق سمجھیے۔ اس ماہ مبارک میں وہ رات ہے، اس کو اصل میں کہتے ہیں شب نجات۔ اس کو اصل میں کیا کہتے ہیں جی؟ شب نجات، نجات والی رات۔ کون سی رات؟ نجات والی رات۔ اور اس ماہ مبارک میں جو اہم واقعات پیش آئے، اس ماہ مبارک کی 5 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس ماہ مبارک میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور اسی ماہ مبارک میں نبی پاک نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا۔ اسی ماہ مبارک میں مسجد زرار کو نظر آتش کیا گیا، اور پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، اسی ماہ مبارک میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ اترا تو رمضان میں، لیکن فیصلہ کس مہینے میں فرمایا؟ شعبان میں فیصلہ کر دیا، اور اتارا رمضان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، اللہ رب العالمین نے ہم پہ کروڑوں احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی عمریں زیادہ، ان کی امت کی عمریں زیادہ، اعمال زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کا آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے بنی اسرائیل پر کتنے انعامات کیے تھے۔ اللہ نے ان کو 40 سال تک من اور سلوے کھلائے۔ اپنی مرضی سے وہ تتر اور بٹیر آ کر بیٹھتے ہیں، وہ پکڑ کے انہیں ذبح کر کے انہیں پکا کر کھا لیتے ہیں۔ اس وقت یہ ٹیسٹ بنانے والی چیزیں نہیں تھی۔ جب 40 سال گزرے، اللہ نے قرآن میں پہلے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو من اور سلوے دیے۔ 40 سال جب گزر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ اب ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہو رہا، فَادْعُ لَنَا، دعا کیجئے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، یُخْرِجْ لَنَا، نکالے وہ ہمارے لیے، کیا؟ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، وہ جو اگاتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، کچھ ترکاریاں، وَقِثَّائِهَا، اور ککڑی، وَفُومِهَا، اور گندم، وَعَدَسِهَا، اور مسور، وَبَصَلِهَا، اور پیاز۔ انہوں نے یہ چیزیں مانگی، قرآن گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پاگلو، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہیں جو مل رہا ہے وہ اعلیٰ ہے، اس میں تمہیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جو کچھ تم اب مانگ رہے ہو اس میں تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ نہ مانے تو پھر موسیٰ نے کہا اہبطوا مصراً، اتر جاؤ شہر میں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے سامعین ذی وقار، اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی۔ میرے رب نے کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن میرے رب نے وعدہ پورا کر کے بتا دیا کہ میں الہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں اس دھرتی پر، شروع سے لے کر آخر تک اور قیامت کی صبح تک۔ جسے بھی روزی دینی ہے تو مجھ رب نے دینی ہے، میرے علاوہ کوئی کسی کو روزی دے سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے ان پہ اتنے انعامات کیے، پھر بھی انہوں نے اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں نے خود سے کوئی کہانی نہیں پڑھی، آپ کی توجہ رہے۔
اللہ پاک نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے پھر بھی اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، میں اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میں اور آپ آپس میں وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب نے کہا میں جب وعدہ کر لیتا ہوں تو اس میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کا وعدہ میں نے کر لیا ہے، روزی وہاں سے دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن بخشش کا وعدہ میں نے نہیں کیا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان انبیاء کرام کی عمریں زیادہ، ان کی امت کی عمریں زیادہ، لیکن اللہ پاک نے امت محمدی کو قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال محنت کی، قرآن میں آتا ہے 950 سال تو انہوں نے صرف محنت کی۔ 50 سال پیچھے کریں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، 10 سال بچپنا کر لیں، اس طرح اگر اندازہ لگایا جائے تو حضرت نوح کی عمر بنتی ہے 1000 سال۔ اور ہم لوگ بھی جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کثرت سے کنایا کر دیتے ہیں، مثلا کس طرح کہتے ہیں جی فلاں حاجی صاحب بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، دل کے بڑے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر نوح عطا کرے۔ یہ کثرت سے کنایا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو بہت کم ایسے ہیں جن کی 100 سال بھی ہو، 60 سے جب اوپر جاتے ہیں 70 75، بہت ہی ہو تو 80، اس کے بعد کہانی ختم۔ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ ایک روایت میں حضرت اسرائیل کا ذکر ہے، ایک میں حضرت جبریل کا ذکر ہے، لیکن حضرت اسرائیل چونکہ روح قبض کرتے ہیں تو وہ تشریف لائے انسانی شکل میں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اتنے زور سے دپڑ ان کو مارا کہ حضرت اسرائیل کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا۔ وہ انسانی شکل میں تھے، انہوں نے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے۔ حضرت اسرائیل واپس گئے، اللہ سے جا کر کہا یا اللہ آپ نے جس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو مرنا چاہتا ہے، اس کا تو مرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور اسے جا کر بتاؤ میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں۔ جب واپس تشریف لے کر گئے، حدیث میں آتا ہے جا کر کہا میں چونکہ فرشتہ ہوں انسان نہیں ہوں، تو آپ نے مجھے اس طرح دپڑ مارا ہے نہ سمجھی میں اس طرح اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے ایک بات کہی، کہا تم کتنی زندگی چاہتے ہو؟ توجہ، تمہیں کتنی زندگی چاہیے؟ سامنے بیل کھڑا ہے، اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں، موسیٰ تم اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ، ہر ایک بال کے بدلے تمہاری 1000 سال زندگی بڑھا دی جائے گی، ایک بال کے بدلے 1000 سال زندگی بڑھا دی جائے گی۔ اگر اس طرح زندگی بڑھ جائے تو کتنی عمر بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ چونکہ پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد بھی موت ہے۔ کہا اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو مجھے ابھی مرنا منظور ہے، میری روح قبض کر لو۔ انسان نے کبھی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ہے، جس کے بارے میں قرآن گواہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لوگوں نیند تو دور کی بات، وہ ایسی ذات ہے کہ جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، اونگ آ جاتی ہے، کوئی چیز ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتی ہے، ہم پر موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر کچھ فنا ہو جائے گا،
اگر کوئی چیز، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے ہمیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے میرے نبی، تیری امت کی عمریں کم ہوں گی، تیری اپنی عمر بھی کم ہوگی، تیری امت کی عمریں کم، اعمال کم، لیکن یاد رکھنا سابقہ انبیاء کی عمریں زیادہ، ان کی امت کی عمریں زیادہ، اعمال زیادہ، لیکن اس امت کا اجر اتنا نہیں۔ تیری امت کی عمر بھی کم، اعمال بھی کم، لیکن میں رب اجر سب سے زیادہ عطا کروں گا۔ آپ توجہ رکھیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، امید ہے آپ کو پتہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال۔ کتنی تھی؟ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، جنہوں نے کثرت کو لیا وہ 63 پہ چلے گئے، جو اوسط میں رہے درمیان میں وہ 61 پہ رک گئے، جو شروع میں رہے اول میں انہوں نے 60 لکھی، لیکن بہرحال زیادہ جو راجح قول ہے وہ کتنا ہے؟ 63۔ آپ کی اتنی عمر مبارک تھی، آپ کی امت کی عمریں بھی کم ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، لیکن ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کی عمر ہو گئی 90 سال، انہوں نے تو معاذ اللہ نبی پاک سے بھی زیادہ اعمال کر لیے، میرے اور آپ کے اعمال آج تک کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز قبول بھی ہے یا نہیں؟ کسی کو کوئی یقین ہے اس بات پہ؟ نہیں ہے۔ کوئی بندہ عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول ہو گیا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ یہاں سے پیسے لگا کر جا رہا ہے، جدائی بھی کاٹ رہا ہے، وہاں پر بھی اسے پتہ نہیں کس قسم کا کمرہ ملا ہے یا ملا ہی نہیں، باوجود اس کے اسے یقین نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی یہ کہے ہمارے بزرگ کی عمر 90 سال، اس نے تو نبی پاک سے بھی زیادہ عبادت کر لی، اس 90 سالہ بزرگ کی تمام عمر کی نمازیں اکٹھی کر لی جائیں، نبی پاک کی تمام تر نمازوں کی ایک رکعت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان میں اتنی زیادہ پاور ہے۔ نبی پاک کی عبادات کا قبول ہونا یقینی ہے، صحابہ کی عبادات کا قبول ہونا یقینی ہے۔ آپ زیادہ ٹینشن میں نہ رہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ اس نے کیا بات کر دی، قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ میں آپ کو آسانی کر کے بتا دیتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر یہ سوال کرے نا کہ میری نماز قبول بھی ہے یا نہیں، کسی عالم سے پوچھے تو علماء فرماتے ہیں نماز قبول ہونا، روزہ قبول ہونا، حج اور عمرہ قبول ہونا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی گنہگار تھا، اگر وہ گناہ نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، عمرے کرنے سے اگر اس کے یہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو سمجھ لے کہ اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، اس کا عمرہ بھی قبول ہے، اگر ان گناہوں سے وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی نماز ایسی نہ ہو، اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے، وہ نماز نہیں ہے، اس لیے نماز روکتی ہے۔ تو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس رات میں جو لوگ خرافات میں کھوئے ہوئے ہیں، چراگاں کرتے ہیں، اجتماعی طور پر لیٹنگ لگا کے شور شرابہ کر کے عبادات کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر اس کا کسی حدیث سے کوئی ثبوت، سب بولیں۔ مجھے پتہ ہے اس مجمع میں دوسرے مسلک کے میرے بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، میں دل سے ہر کسی کے مسلک کا احترام کرتا ہوں، لیکن صراط مستقیم پر چلنا یہ ہم سب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ انفرادی طور پر آپ نفل پڑھیں، ایک روایت ملتی ہے
لیکن اجتماعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو مستند کہہ کے حضرت علی کے سر پہ لگا دیا، کچھ نے نبی پاک کی طرف منسوب کر دیا۔ دیکھیں، ہم نبی پاک سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ان پہ جھوٹ باندھیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جو اصل روایت بیان کرنے لگا ہوں، توجہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں اس رات کو سو رہی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، نبی پاک اپنے حجرے میں نہیں، میں نکلی، مختلف ازواج و مطہرات کے حجروں میں گئی، کہیں کسی اور حجرے میں نہ تشریف لے گئے ہوں۔ میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہیں، امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں پہنچی، مجھ سے پوچھا، عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا آپ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ پاک اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اس رات میں قبیلہ بنو کلب، ایک قبیلہ تھا بہت بڑا عرب کے اندر، قبیلہ بنو کلب کی بیڑوں کے بالوں کے برابر اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک اکیلے وہاں کھڑے ہیں، کسی صحابی کو جگا کر ساتھ لے کر نہیں گئے کہ میرے ساتھ آؤ، جلوس کی شکل میں جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، جو لوگ سو رہے ہیں ان کا چین اور سکون خراب کرتے ہیں، نہیں۔ لیکن امت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ہمارے شہر کے حالات بھی ایسے ہیں، انشاءاللہ جیب اس کا خالی ہو جائے گا۔ رات کے ٹائم آپ عبادت کریں، عبادت سے منع نہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اس پر بھی محدثین فرماتے ہیں کہ عین 15 ہی کا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر رکھنے ہیں تو 13 کا رکھو، 14 کا رکھو، 15 کا ساتھ ملا کے رکھو۔ لیکن بعض فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی 15 کا رکھ لیتا ہے تو اسے ثواب ہوگا، مستحب عمل ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرنے سے ثواب، نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم دنیا کے کاموں میں اوور ٹائم لگاتے ہیں، اوور ٹائم لگائیں گے تو تنخواہ زیادہ بن جائے گی، اگر ہم اللہ کے معاملے میں بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں، ہمارا دنیا کا سربراہ، ہمارا مالک، ہمارا سینئر ہمیں اوور ٹائم کی اضافی تنخواہ دے دیتا ہے، تو جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم اضافی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں اجر نہیں دے گا؟ دے گا نا۔ اس لیے کوشش کریں، انفرادی طور پہ کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے اس رات میں تو وہ پڑھے۔ تو باقی روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، آپ توجہ رکھیں، یہ جو اس قسم کے روزے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی نے ویسے ہی روزہ رکھنا چاہا، اگر نظر کا روزہ ہے، کسی نے نظر مانی ہے، مثلا بٹ صاحب نے نظر مان لی میرا فلاں کام ہوا تو میں روزے رکھوں گا، نظر ہے، نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، نہیں تو بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ جس کو منت کہتے ہیں، جی میں نے منت مانگی تھی، منت مانگنا، نظر مانگنا ایک ہی مطلب ہے سب کا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ میں روزے رکھوں گا، اور اگر یہ اٹھے سحری کا ٹائم گزر گیا، یہ روزہ رکھ لیں، ان کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی رکھنا چاہتا ہے، نہ منت مانگی ہے، نہ نظر مانی ہے، ویسے ہی اس کو شوق آیا، اگر سحری کا ٹائم گزر گیا، وہ سحری نہ کر سکا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ توجہ رکھیں، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، رمضان کا روزہ تو فرض ہوتا ہے نا، اس میں بندہ سحری کے لیے اٹھ سکے یا نہ اٹھ سکے وہ فرض ہے، اس کا رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں کی ہیں، کہا سنا ہے، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔